الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کرنا چاہا، لیکن ملکہ بلقیس کی والدہ ایک جنبہ تھی اور اس ملکہ بلقیس کی پنڈلی گھوڑے جیسی تھی۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھنا چاہا، لیکن ان کی پنڈلی جانور جیسی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھتے تھے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی کرسیوں پر انسان بیٹھتے اور ان کے پاس والی کرسیوں پر جن بیٹھتے، جن کے پاس شیطان بیٹھتے۔ پھر تخت کو لے کر اڑتی اور ملکہ تھما دیتی، پھر پرندے آ کر اپنے پروں سے سایہ کر لیتے، پھر آپ ہوا کو حکم دیتے اور وہ پرواز کر کے صبح صبح مہینے بھر کے فاصلے پر پہنچ دیتے۔ اس طرح شام کو مہینے بھر کی دوری طے ہوتی۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ جا رہے تھے، پرندوں کو دیکھ بال جوگ کے ہدہد کو غائب پایا۔ آپ ناراض ہوئے اور فرمایا، چند گھنٹوں میں مجھے نظر نہیں پڑتا، یہ سچی مچی میں غیر حاضر ہے۔ اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو اسے سخت سزا دوں گا، بلکہ ذبح کر دوں گا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتا دے۔ ایسے موقع پر آپ پرندوں کے وہ نچوڑ کو زمین پر ڈلوا دیتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں۔ اتنے میں اچانک ہدہد آ گیا۔ پرندوں نے کہا، آج تیری خیر نہیں، بادشاہ سلامت تیری سزا طے کر چکے ہیں۔ آپ نے کہا، یہ بتاؤ کہ ان کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہدہد خوش ہو کر کہنے لگا کہ میں بچ جاؤں گا۔ چنانچہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا اور کہنے لگا، ہے نبی اللہ، اللہ ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں عرب میں آ رہا ہوں اور پختہ یقین سے خبر لایا ہوں۔ اس کے بادشاہ ایک عورت کو میں نے کرتے ہوئے پایا اور وزیر مشیر 312 شخص، اور ان میں سے ہر شخص کے تحت 12,000 کی جمعیت، اور اس کی زمین کا نام بادم اور صفا سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ دنیاوی ہر قسم کی ضروریات اسے مہیا ہیں۔ اس کا نہایت شاندار قسم کا تخت جس پر وہ جلوس کرتی ہے سونے سے نندہ ہوا اور 88 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا، اور 600 عورتیں ہر وقت کی خدمت میں کمر بست رہتی ہیں۔ اس کا دیوان خاص جس میں تخت سے بڑا مائل ہے، بلند و بالا کشادہ، سب لوگ آفتاب اور خدا پرست کوئی نہیں۔ ملکہ کا نام بلقیس بنت شرح مائل ہے اور اس کا دادا پورا یمن کا بادشاہ ہے، اور اس کی اولاد میں 40 لڑکے پیدا ہوئے، اور جب کہ اس کا بادشاہ بنے اور اس کی والدہ نے اپنی جنبہ عورت سے نکاح کر لیا، اس کے بدن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ جنبہ نے نکاح کے مختلف وجوہات بیان کر دیں، یہ کہ اپنی حکومت اور سلطنت کے غرور والے لوگوں سے کہتا کہ تم اور میرے کوئی لائق نہیں۔ اس نتیجے کا یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک جنبہ سے کرا دیا۔ سلیمان علیہ السلام ہدہد کا ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے متعلق بیان سن کر کہنے لگے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے اس خط کو لے جا کر ملکہ بلقیس کو دے دے اور پھر اس کے پاس سے ہٹ کر دے کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد اس خط کے بعد اپنی چونچ میں دبا کر ملکہ بلقیس کے محل پہنچ گیا۔ ملکہ اس وقت خلوت خانہ میں تھی۔ ہدہد نے نہایت خاموشی اور احتیاط کے ساتھ خط اس کے سامنے کی اس طرح ڈالا کہ وہ جان نہ پائی کہ ہدہد کہاں سے آیا۔ ملکہ اپنی گود میں پڑا خط کو دیکھ کر متاثر ہو گئی اور خوفزدہ بھی، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ یہ کوئی عام خط نہیں ہے۔ معزز مکرم، اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ اس خط میں لکھنے کے تمام اصول پڑھتے گئے۔ خط لکھنے کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ خط کا آغاز اس طرح ہو کہ خط لکھنے والے کا نام، پتہ، مکتوب علیہ ان میں آ جائے، اور کسی نے خط لکھا ہے اس بات کا خط آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہے جو کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلا لفظ کسی نے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امرا جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں جو مجھ سے پہلے سلیمان داؤد علیہ السلام کی بات نبی پر نہیں اتری، میں واسطہ کیا ہے۔ کون سی آیت؟ آپ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط مختصر یہ کہ شناع انداز پیغمبران اسلام میں ظاہر ہوتی ہے۔ بسم اللہ سے ابتدا اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ سرکشی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کسی بادشاہی کا نہیں ہے بلکہ پیغمبر کا دعوت نامہ ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو،
ملکہ عقلمند تھی، معاملے کو کسی طرح طے کر جاتی، بخوبی جانتی اور اختیار کرتی، اس فیصلے کے لیے رد کرنا ممکن تھا۔ پھر اسے مصادمت فیصلہ کرنے کے بجائے ایک دربار سے مشورہ ضرور جاننا چاہیے تھا۔ اپنے تمام سرداروں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ اس سرداری میں میری طرف سے ایک بہت اہم اور وقائع والا خط ڈالا گیا ہے، جس میں مسلمان ہونے کی اتباع فرمان بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ تم جانتی ہو کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی، رائے دو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمام اہل دربار نے جواب دیا، ہمارے پاس طاقت قوت کی کمی نہیں، اسلحہ اور سامان افروز دار میں موجود ہے، ہم بہادر اور شجاع ہیں، میدان جنگ کی نہایت جرأت کے ساتھ لڑنے کے لیے ہمیں کوئی خوفزدہ ہونے سے رکنے کی ضرورت نہیں، ہماری طاقت مسلم ہے اور ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں، جب آپ کا حکم ہو آپ کے فرمانبردار ہیں۔ بلقیس نے خود اندازہ کر چکی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کے لشکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر جنگ کی نوبت آئی تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس نے اپنے سرداروں سے کہا، جب بیرونی ملک اگر کسی بستی کے حملہ کرتے ہیں، اسے اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، وہاں باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اپنا روپ بدد اور شان و شوکت قائم کرنے کے لیے تدبیر کی جاتی ہے، قتل و غارت کی انتہا کی جاتی ہے، کھیتیاں جلائی جاتی ہیں، گربانوں کو دیا جاتا ہے، فلوج کیا جاتا ہے، سپاہیوں کو قید بنایا جاتا ہے، کیوں نہ کوشش کی جائے کہ اس سمت سے بچا جائے؟ اس کا طریقہ یوں نکالا کہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں دیگے اور تحفے بھیجے جائیں، پر ملکہ کا مقصود یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش بھی ہو جائے، اگر وہ طائف لے کر راضی ہو گئے تو اس امر کی علامت ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہے اور اس مقابلہ کرنے کے لیے دنیاوی وسائل کام دے سکے گا، اور اگر وہ واقعی نبی ہے تو ان کے طوائف کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہوگی اور اس کا عہدہ قبول نہ کرنے والے اس امر کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہمیں بھی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں۔ ملکہ طائفہ تیار کرائے اور ان طوائف کی تفصیل مختلف مقامات پر مختلف درج کی گئی۔ اسرائیلی روایت کے مطابق سونے کی اینٹیں، جواہرات، قیمتی برتن تھے، بعض روایات میں ہے کہ 100 غلام اور 100 کنیزیں بھی تھیں، کنیزیں مردانہ اور غلام زنانہ لباس میں ملبوس تھے۔ مطلوب اس سے یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی جائے، اگر وہ پہچان لیتے ہیں تو نبی ہیں، ورنہ محض ایک بادشاہ۔ جب یہ طوائف ملکہ بلقیس کی قاصد لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے تمام مہمانوں کو وضو کر کے تازہ دم ہونے کے لیے کہا۔ لڑکیوں نے برتن سے پانی بہا کر ہاتھ دھوئے، جبکہ لڑکوں نے برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا، یوں آپ پہچان گئے کہ اول ذکر لڑکیاں اور ثانی ذکر لڑکے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک گروہ نے کونیوں تک ہاتھ دھونا شروع کیے اور کونیوں تک آیا، جبکہ دوسرے گروہ نے انگلیوں سے شروع کیا، کونیوں کے ہاتھ دھوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو الگ الگ پہچان لیا۔ اسرائیلی روایت کے مطابق ملکہ بلقیس اپنی حتمی چند نتائج آزمائش سوالات کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ملکہ نے ایک برتن بھی بھیجا جس کے لیے فرمائش کی تھی کہ اسے پانی سے بھرا جائے جو زمین کا نہ ہو اور آسمان کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی فرمائش یوں پوری کی کہ اس کے پسینے کے قطرے اور برتن میں جمع کرا دیے۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ اور بھی آزمائش تیار کی تھی۔ انہوں نے اپنے غلاموں سے کہا تھا، یہ ایک موتی جس میں سوراخ بھی نہیں ہے، ان کی خدمت میں پیش کرنا اور اس میں جن اور انسانوں کی مدد کیے بغیر دھاگا ڈال دیں۔ دوسرے موتی میں سوراخ ٹیڑھا ہے اور اس میں دھاگا ڈالنا ناممکن ہے، نہیں انہیں کہنا کہ اس میں دھاگا ڈال کر دیں۔ اگر انسانوں کو ماننا ممکن سمجھ کر غصے میں آ گیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہے، اور اگر اس کا رویہ معطل اور خوشگوار رہا تو جان لینا کہ وہ معمولی بادشاہ نہیں نبی ہے۔ پھر اس کی بات توجہ سے سننا، قاصد حاضر ہوئے، آپ نے ڈیٹیل طلب کی، ان کا کہنا کھولنے اور پہلے بتائیے اس میں کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد کی۔ حضرت آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک موتی بغیر سوراخ کے، ایک موتی ٹیڑھے سوراخ والا، ان دونوں میں دھاگا ڈال دوں۔ آپ نے بھی پھر اپنے درباریوں سے فرمایا، موتی میں سوراخ کون کرے گا؟ دیمک نے کام اپنے ذمہ لیا اور منہ میں ایک بال لیا اور موتی کا ایک بڑا سوراخ داخل کر دیا اور نکال دیا۔ آپ علیہ السلام نے دیمک سے خوش ہو کر فرمایا، تمہیں کوئی حاجت ہو تو بتا۔ اس نے کہا، نبی اسلام، میرا رزق درختوں پر
کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی فرمائش پوری کی۔ آپ نے ٹیڑھے سوراخ والے موتی کو سامنے رکھا اور کہا کہ اس دھاگے کون ڈالے گا؟ سفید کپڑے کیڑے نے بڑھ کر کہا، اور یہ کام کروں گا۔ اس نے دھاگا اپنے منہ میں لیا اور اپنے ایک طرف جا کر دوسری طرف سے نکال لیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کیڑے سے اس کی حاجت پوچھی۔ اس سے اللہ کے نبی، میرا رزق پھلوں میں رکھ دیں۔ اس کی فرمائش بھی رہتی دنیا تک پوری کر دی۔ قاصد نے تو اس سے پہلے ہی آپ کے مغلوب ہو چکے تھے۔ جب حضرت السلام نے قاصدوں کے استقبال کے لیے دربار سے کوئی 30 میل کی مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کی فرش بنانے کا حکم دیا، راستے میں دونوں طرف عجیب الخلق جانوروں کو کھڑا کر دیا، دربار کو آز سر نو ترتیب دیا۔ اپنے تخت کے دائیں بائیں 4000 سونے کی کرسیاں، ایک طرف علماء اور دانشوروں کے لیے، دوسری جانب وزراء اور علماء سلطنت کے لیے بچھا دی گئی۔ چنانچہ جب قاصد آئے تو انہیں سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا گیا۔ آگے آگے کے قطاریں تھیں، پھر جنات، صفات اور رستے اور بھی حیرت زدہ ہو گئے۔ دربار پہنچے تو وہاں کے شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آشانہ بادشاہ ہونے کے باوجود علیہ السلام خندق پیشانی سے پیش آئے۔ قاصدوں نے پیش قیمت طوائف کیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے؟ یہ مال دولت میرے لیے بے معنی ہے تو مجھے یہ بے وقت اور معمولی طوائف دے رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، پھر جنوں پرندوں اور ہواؤں کی میرے لیے مسخر کیا ہے۔ میری بادشاہت کی شان و شوکت دیکھ رہے ہو، دنیاوی ساز و سامان کے میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ تم اپنے طوائف واپس لے جاؤ اور ایک خطرناک انجام کا انتظار کرو۔ میں انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جنوں پرندوں کی فوج لے کر حملہ آور ہوں، جن کا مقابلہ ممکن کر پاؤں گا۔ اپنے امراء لے کر لوٹ جاؤ۔ قاصد حیران پریشان ہو کر واپس گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے حوالے کے علاوہ اور اعلان جنگ بھی ملکہ کو سنایا۔ ملکہ جان گئی کہ وہ بادشاہ کے علاوہ نبی بھی ہیں اور اپنے اللہ کے نبی اور رسول سے لڑا اللہ سے مقابلہ کرنا ہے اس کی جرأت ہم میں نہیں ہے۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دینے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 12,000 سردار منتخب کیے، جن کے تحت 1,00,000 سپاہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کوئی بار اٹھاتا ہوا دیکھا جان کہ ملکہ بلقیس اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ رہی ہے اور ادھر آ رہی ہے۔ اس وقت وہ محل سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ حضرت سلیمان نے سوچا کہ وہ میرے دربار کی شان و شوکت کے ساتھ پیغمبرانہ معجزہ بھی دیکھ لیں، اس لیے انہوں نے اپنے مجلس میں کہا جہاں آپ صبح دوپہر تک مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے، جہاں جن و انسان ہی شریک ہوا کرتے تھے، فرمایا کیا ملکہ بلقیس کا تخت، جس کے بے شکیم و متنادر ہونے کے بہت شہرت ہے، ملکہ کے اس دربار میں پہنچنے سے پہلے کوئی یہاں لا سکتا ہے؟ کیونکہ جب وہ یہاں آ جائیں، مان لے آئیں، پھر اس کا مال ہم پر حرام ہو جائے۔ بہرحال ایک طاقتور اور سرکش جن اس کے بڑے پہاڑ جتنے جسامت رکھتا تھا، بولا کہ آپ اجازت دیں تو آپ کا کاروبار برخاست ہے اور تخت کو اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں آپ جانتے ہیں بہت ہی امانتدار ہوں اور ذخیرہ چیزوں ہوں، جن انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی قوتیں رکھتے ہیں۔ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ بیت المقدس سے مغربی یمن جائے اور 2,500 میل کا 2-4 گھنٹوں میں طے کر کے تخت ایک عام معمولی سی نہایت اور آج کے وزنی چیز سے اٹھانا فرض عائد کی دیے ہے۔ پھر تخت بھی وہ جو ملکہ نے سب سے زیادہ حفاظت کے ساتھ شاہی معاملات کے طور میں ایک محفوظ محل کو خود رسائی کی ہے۔ مجلس شورا میں موجود ایک شخص بولا اٹھا، یہ وہ شخص تھا جسے کتاب کا علم عطا کیا گیا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکانے سے بیشتر چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضر کیا سکتا ہوں۔ یہاں چند سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کون شخص تھا، کتاب کون سی تھی، علم کیا تھا؟ بعض افراد کا خیال ہے کہ یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا تھا اور وہ معجزہ دکھا سکتے تھے۔ بعض مقامات پر اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقرب صحافی بتایا گیا ہے۔ آپ کا نام آصف بن وقیع درج ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور نسل انسانی کے تعلق رکھتے تھے۔ ابن عباس کے مطابق آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکتوب تھے، آپ کے خالہ زاد تھے، ولی اللہ اور اسم اعظم جانتے تھے۔ کتاب کے علم سے مراد غالباً اسم اعظم کا علم یعنی تورات، اور بعض کے نزدیک علم کی مراد رجسٹری اور سرکاری دفاتر مراد یعنی حفظ
کیا دفتر کے امین ہونے کی وجہ سے یہ علم حاصل تھا۔ وہ تخت محل کسی حصے میں محفوظ ہے، اور یہ بات البتہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے انہیں کرامت بخشی ہو کہ جس کے سبب انہوں نے جن کے مختصر مہلت کو اپنی طویل جانا کہا اور پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاصل کر سکتے تھے۔ چنانچہ لمحہ بھر بعد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے موجود پایا۔ تمام اہل دربار حیرت زدہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کرسی پر پاؤں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام تخت شاہی پر چڑھے۔ اس کے نیچے سے بلقیس کا تخت نکل آیا تو آپ نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں اور بے پرواہ رہتا ہوں۔ لمحہ بار تخت کے موجودگی پھر وہ آصف کا کوئی کمال ہے۔ یہ سب عطا ہے اللہ تعالیٰ کی پہنچے گی۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا، اس تخت کی حالت تھوڑی بہت تبدیل کر دیں، کچھ ہیرے اور جواہرات بدل دیں، تبدیل کر دیں۔ جب وہ یہاں پہنچے تو دیکھا جائے کہ آپ کا تخت کی پچاندی ہے۔ اس بات کا آگاہ ہو گئی، انہوں نے یہ تخت اسی کا یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھا۔ وہ رہ ہاتھ میں نہیں رہی بلکہ سلیمان علیہ السلام میں حاضری ہوئی اور اپنی طرف سے شان و شوکت و فخر کے ساتھ اونٹوں کے قافلوں کے ساتھ جس عمر خوشبو اور ہیروں سے آئی ہے، جہاں وہ پہنچی تو یقیناً یمن کے لیے حیران کن تھی۔ اس کے سامنے تخت تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اس کا اپنا تھا۔ یہاں کیسے آ گیا؟ کیا کہاں سبا کا علاقہ اس کا مائل، اس کے محافظ کہاں کھڑے پہرے دار اس کے تخت؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ شدید پہرے کے باوجود تخت بہت بیت المقدس اور سلیمان علیہ السلام کے درجہ سلطنت میں اسے یہاں کون لا سکتا ہے؟ وہ ابھی ششپنج میں مبتلا تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس نے واضح جواب دینے کی قدر نہ رکھتی ہے مبین انداز میں بولی، گویا یہ وہی دو تھا، یعنی انکار کیا نہ قرار محض جواب دے دیا، یوں گویا کوئی ہوئی۔ ہم تو کرامت سے پہلے ہی آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے ہیں، اور جو مشکل سوالات کے جوابات حصول کے لیے آئے ہیں وہ بات اس سے طے کی گئی۔ ایک سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسا ہے؟ یہ ایسا سوال تھا کہ آپ سجدے گر پڑے اور خدا تعالیٰ سے فریاد کی کہ اس نے ایسا سوال پوچھ لیا کہ جس کا جواب میں تجھ سے دریافت کرنے کی جرات نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے فکر ہو جو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے سے اٹھے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ تم نے کیا سوال کیا تھا؟ سبھی سوال فرموش کر چکے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سوچ کے نبوت کے معجزے کو وہ دیکھ چکی تھی اور اسے ظاہری سلطنت اور جاہ و جلال دکھایا جائے۔ ملکہ بلقیس سبا کی آمد کی خبر سن کر اسے ایک جنون میں ایسے محل کی تعمیر کا حکم دے چکے تھے جو صرف کانچ کا تھا اور اس کے نیچے پانی کا لحاظ ہے، شیشے کا امتیاز نہیں ہے۔ اسے یہی معلوم ہے کہ پانی ہی پانی ہے کیونکہ اس کے اوپر شیشے کا فرش ہے۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ سنت سے غرض آپ علیہ السلام کی تھی، یہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ سننا تھا کہ ان کی پنڈلیاں بہت خراب ہیں اور ان کے ٹخنے چون کے گھوڑوں جیسے ہیں، اور ان کے تحقیق کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا۔ جب وہ یہاں پانی اور پانی کے حوض کو دیکھا تو جو اپنے پائے اٹھائے اور علیہ السلام کو جو بات کہی پہنچی تھی وہ غلط پنڈلیوں کے پیر انسانوں کی تھی، کوئی نئی بات یا صورتی نہیں تھی۔ چنانچہ نکاح کے لیے پنڈلیوں کا بال بڑے آپ نے ستنے آئی اور مشورہ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ برداشت مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ انہوں نے جنون سے کہا کوئی چیز بنوائیں جس سے بال جاتے رہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تلاش کیا گیا۔ ملکہ نے اس حکم کو اس کے دسترخوان کی نعمتوں کے ان کے ملازموں کی وحشت، تیمور اور جن و انسان کی اطاعت فرمانبرداری کی اور آپ علیہ السلام کی حکمت اور نبوت کے کرشموں کو دیکھ کر ان میں ہوش آتے رہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان و شوکت دیکھی تو محل میں جو نہایت وسیع و عرض و فن تعمیر نما تھا نظر آنے لگا، اور مغرب میں مشرقی حصے میں 360 اور ہر طرح کے اس اندازے میں بنایا گیا۔ ہر روز ایک طاق میں سورج طلوع ہوتا اور مغرب کے عین سامنے کے طرف سے غروب ہوتا، اور دوسرے اس کے اگلے طاق سے طلوع ہوتا اور مغرب
طاق ہوتا اور سورج کی عجائبات کا شمار کرتی رہتی، لیکن جہاں جو کچھ اس نے دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ سچی خبر تھی، اور جو میں نے تیرے کاموں میں اور تیری حکمت کے بارے میں اپنے ملک میں سنی تھی اس میں سے یقین نہ کیا تھا جب تک کہ میں یہاں کر خود نہ دیکھ لیا، بلکہ تو آدھا تو نہیں بتایا۔ تیری شان و عظمت ہے سب سے زانت ہے، اس شان و شوکت کا اظہار صرف اس لیے نہیں کیا کہ کی اطاعت کی اس معجزہ قدرت کا امر کا جانب اشارہ اس ہستی کی طرف بلا لیا ہے جو ہر چیز کے قادر ہے، یوں وہ اپنے شریک اور نامدار حضرت سلیمان علیہ السلام و آپ کے رب کے فرمانبرداری امتی ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ اس دور میں عام رواج تھا کہ بادشاہ کا مذہب عوام کا مذہب ہوتا تھا، اس لیے ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کی پوری قوم بھی ممکن ہے کہ ایمان لے آئی۔ ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کے واقعے کے بعد کی تفسیر قرآن پاک میں موجود نہیں۔ مختلف روایات اور تفسیر میں اصیلی روایت میں قائم رقم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا تھا، لیکن اس ملک سے برقرار رکھا تھا۔ چنانچہ اس کا قیام یمن میں ہی تھا، وہاں اپنی ملکہ سبا کو 3 شاندار محل تعمیر کرا کے دیے تھے۔ آپ علیہ السلام ہر ماہ 3 روز وہاں قیام فرماتے۔ اہل حبشہ مکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل توفیق فرمائے اور نیک کاموں کا دے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرنا۔